بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وطوفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ایک شخص گزرے ہیں، ابو یزید بسطامی، اور جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کی اکثریت ان کے ساتھ محبت رکھتی ہے، ان کے ساتھ عقیدت رکھتی ہے، اور اپنے اسٹیجوں پر مختلف مقامات پر ابو یزید بسطامی صاحب سے اظہار محبت بیان کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ انہی میں ہی ایک بریلوی فرقے کے خطیب ہیں حکیم سلیمان مصباحی صاحب، تو وہ بھی انہی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک جگہ پر ان کے منہ سے نکل گیا کہ ابو یزید بسطامی صاحب مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور ان کے اصحاب میں سے تھے، اور مولا علی کا جناب ابو یزید بسطامی کی کمر پر تھاپڑا تھا، باقاعدہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو بعد میں کچھ لوگوں نے ان کو توجہ دلائی اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ تو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کیا، اور جو کہ ایک جرت والی بات ہے، کیونکہ لوگوں کو اگر کوئی حقیقت دکھائے بھی تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے رجوع کیا۔ اور جس ویڈیو میں وہ رجوع فرما رہے تھے تو ساتھ انہوں نے یہ مزید کہہ دیا کہ وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تھے، حالانکہ ابو یزید بسطامی صاحب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال خیر، تو کچھ لوگوں نے ٹرولنگ کرنا بھی شروع کر دی، اور جو کہ ناجائز ہے، نہیں کرنی بنتی، کیونکہ ان کو پہلے جب علم ہوا انہوں نے رجوع کیا، تو اس کے بعد اگر ان کو مزید علم ہوگا تو وہ رجوع کر لیں گے، یا اگر نہ بھی کریں۔ خیر، تو کچھ لوگوں کا یہ گمان ہو گیا کہ ابو یزید بسطامی صاحب یہ کوئی تاریخ میں شخصیت یا کوئی ہستی ایسی گزری ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کی وجہ ان کا کوئی صحیح تعارف لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال انہی کا ہی تعارف لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور چلتے ہیں پہلے ان کے تعارف کی طرف، تو پھر مزید ان کی جو کرامات ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، جلد یازدم، یعنی کہ 11 یازدم، ہاں، جلد نمبر 11 میں اس کے صفحہ نمبر 81 پر ان کا تعارف ملاحظہ فرمائیے گا، جہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ میں بالکل آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے وضاحت کے ساتھ پڑھوں گا، اور آپ حضرات بھی یقیناً لطف اندوز ہو گئے ان کے تعارف پر بھی، اور ان کی ایک کرامت پر۔ یہ دعویٰ ہے میرا کہ آپ حضرات بھی میری طرح لطف اندوز ہوں گے۔ بہرحال اس کا صفحہ نمبر 81 پر جہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ابو یزید بسطامی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ابو یزید یہ ان کی کنیت تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا، اور اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کی وجہ سے ابو یزید بسطامی سے مشہور ہوئے نام۔ اب ان کا جو اصل نام تھا جو ان کے امی ابو نے رکھا تھا وہ تھا تیفور بن عیسیٰ بن علی تھا، یہ ان کا نام تھا جو ان کے امی ابو نے رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا، تو اس وجہ سے یہ ابو یزید کنیت سے مشہور ہوئے۔ مشائخ صوفیاء میں سے تھے، آپ کے دادا پہلے مجوسی تھے مگر بعد میں اسلام لائے، اور اسلام لائے۔ ان بسطامی کی چند بہنیں بھی تھیں جو بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھیں، اور یہ خود ان سب سے بڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ علم معرفت میں اس درجہ تک کس طرح پہنچے، یعنی ان سے یہ سوال ہوا کہ جو آپ کا علم ہے یا جو معرفت ہے اس مقام پر آپ کس طرح پہنچے۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں، تو فرمایا پیٹ کو بھوکا رکھ کر، بدن کو ننگا رکھ کر، فرماتے تھے میں نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا تھا تو وہ میری باتیں نہیں سنتا تھا، اس لیے 1 سال تک میں نے اس سے پانی کو روک دیا۔
فرماتے تھے کہ جب تم کسی میں کرامات دیکھو بلکہ ہوا میں اڑتے ہوئے پاؤ، جب بھی تم اس کی بزرگی پر دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں تک کہ اسے اوامر اور نواہی کا پابند اور اللہ کے حدود کا محافظ اور شریعت پر باخبر پاؤ۔ یہ خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، ننگا رکھا، اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کی دعوت دینا شروع کی، اور اپنے جسم کو انہوں نے پانی سے دور رکھا۔ یہ یہاں پر ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ کتنے دن وہ نہائے نہیں، اور ہاتھ پاؤں کتنے دن انہوں نے نہیں دھوئے، یہ وقت انہوں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے کافی عرصے تک اپنے آپ کو پانی کے نزدیک نہیں آنے دیا ہے۔ اچھا جی، اب نیچے ملاحظہ یہ غور فرمائیں، ابن خلقان نے موصوف کے بارے میں فرمایا۔ اب یہ ابن خلقان ایک اور محدث ہے اہل سنت کے، اور مورخ بھی ہیں، بہت بڑا نام ہے یہ ابن خلقان۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے حالات اور مجاہدوں کے واقعات اور کرامات کی باتیں واضح اور مشہور ہیں۔ سن 261 میں وفات پائی۔ آپ سے کچھ نامناسب واقعات اور لغزشیں بھی منقول ہیں، مگر فقہاء اور صوفیاء کرام نے ان کی تعویلیں کی ہیں اور ان کو دور دراز باتوں پر محمول کیا ہے۔ بعضوں نے ایسی باتوں کو بے خودی اور جذب پر معمول کیا ہے۔ بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو بدعتی، خطا کار اور بہت بڑا بدعتی بلایا ہے، اور ان کے اعمال کے متعلق کہا کہ ان سے فاسد عقیدگی کا پتہ چلتا ہے جسے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے پھرتے تھے، کبھی کبھی بلا قصد ان کا اظہار ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، یہ برادران اہل سنت کے ہی مختلف محدثین کی مختلف رائے ابو یزید بسطامی صاحب کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال ہم یہ کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتے، کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ بدعتی تھے، خطا کار تھے، یا دوسری طرف تھے، واللہ عالم۔ بہرحال ان کے بارے میں دو نظریات اہل سنت کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی بات کرو تو اہل حدیث، اس کے بعد دیوبندی، اور پھر بعد میں بریلوی، یہ تینوں مکاتب فکر ہی اہل سنت کے ہیں۔ اور یہ تو تھا جی ان کا تعارف، اور مختلف محدثین کے جو ان کے بارے میں جو رائے تھی وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ پہلی کتاب کی طرح یہ کتاب بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شرح فقہ اکبر، بیسیکلی یہ کتاب ابو حنیفہ سے منسوب کی جاتی ہے، نعمان بن ثابت سے، کہ یہ ان کی کتاب تھی، اور اس کی شرح کی گئی ہے جی عبد الرحمن علامہ محمد لیاقت علی رضوی، ترجمہ اور شرح انہوں نے کیا ہے، اور شبیر برادر سے ہی چھپی ہوئی ہے۔ بریلوی فرقے کے جو تین بڑے ادارے ہیں، شبیر برادر، اس کے بعد ضیاء القرآن، اور اس کے بعد فرید بک سٹال، اور بھی ہوں گے، لیکن جو بڑے تین ہیں ان تینوں میں سے یہ ایک نے یہ چھاپی ہوئی ہے، یہ شبیر برادرز کی۔ تو ان کا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کیا۔ تو اب ان کی ایک کرامت ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا، مزے لے آپ کو بھی مزہ آئے گا، لطف اندوز ہو گیا آپ، کیونکہ ایک ولی کی کرامت آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے، اور ایک بابے کی کرامت نا، تو سلیمان مصباحی صاحب ہی کہتے ہیں کہ بابوں کا وکھری جہاں ہوتا ہے، بالکل ایگری کرتے ہیں جی۔ اس کے جی صفحہ نمبر 112 پر اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت باعزد بسطامی، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابو یزید بسطامی، لیکن آج کل ان کو باعزد بسطامی کہا جاتا ہے۔ اور وجد کی کیفیت، اچھا جی اب وجد میں آ گئے ہیں بائی یزید بسطامی صاحب، وہ وجد میں ہیں۔ حضرت بہائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وجد کی کیفیت میں تھے۔ اس کیفیت میں انہوں نے برملا
نقل کفر نباشت۔ برملا خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا ہوں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ باعزید بستامی صاحب کی یہ ایک کرامتوں میں سے کرامت ہے جو یہاں پر نقل کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ کہاں پہ اس کیفیت میں انہوں نے برملا خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ جب صبح ہوئی تو آپ کی یہ کیفیت زائل ہو چکی تھی۔ لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا جو کہ درست نہیں۔ اچھا، یہ رات کے وقت انہوں نے جب یہ دعویٰ فرمایا تھا تو ان کے مریدین نے ان کو بولا کہ حضرت یہ جو آپ نے رات کو بولا تھا یہ گندی بات ہے، اس طرح نہیں کرتے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ ایسا دعویٰ کروں تو تم میرے جسم میں چھریاں پیوست کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، لیکن میں تو جسم کا حامل ہوں، لہذا تم مجھے قتل کرنے میں بھی دریغ نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ مریدوں نے آپ کے حکم کے مطابق چھریوں کا بندوبست کر لیا اور وقت بھی جلد آیا جب آپ دوبارہ اسی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ اور یہ ملاحظہ فرمائیے گا، ذرا مزید توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو، جب کوئی کسی ولی کی کوئی شخص کوئی کرامت سنے تو وہ سن کے بندہ وجد میں آ جاتا ہے۔ دہرایا، بلکہ اس سے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، کیوں خدا کو زمین و آسمان میں ڈھونڈتے ہو؟ وہ تو میرے جیسے میں ہے، اس کی تلاش کرو۔ میرے جیسے ماں سوائے خدا کچھ نہیں، لہذا مریدین ان پر چھریوں سے حملہ آور ہوئے اور ان پر پے در پے چھریوں کے وار کیے، لیکن جو مرید بھی ان کے جسم میں چھری پیوست کرتا، زخم اس کے اپنے جسم پر لگتا اور ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی قسم کے زخم سے محفوظ و مامون رہے۔ یہ واقعہ رات کو پیش آیا تھا۔ صبح کے وقت جب یہ واقعہ دیگر لوگوں کے علم میں آیا، تب سینکڑوں لوگ آپ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے لباس میں کسی فرد واحد کا جسم پہنیا نہیں، بلکہ دونوں جہاں آباد ہیں۔ اگر یہ انسانی جسم ہوتا تو چھریوں کے پے در پے حملوں سے زخموں سے چور چور ہو جاتا۔ اعوذ باللہ تعالی۔ یہ عزیزان محترم کرامت انہوں نے ان کی کرامت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ اور تشریح پیش کر دیتا ہوں۔ دراصل تشریح اس کی یہ ہے جی کہ بایزید بستامی صاحب اپنے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے پیروں سے مریدوں سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ خیر مرید پریشان ہو گئے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دوسرے دن انہوں نے پیر صاحب سے کہا، جناب ابو یزید بستامی صاحب سے کہا کہ حضور آپ نے رات کو اس طرح کی بات کی اور یہ نامناسب، اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو حیران پریشان ہوئے بستامی صاحب اور انہوں نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اگر آئندہ میں اس طرح کا کام کروں تو چھریاں لے کے مجھے کاٹ دینا۔ مطلب وہی نا کہ چھریاں لے کے آ جانا نا۔ بہرحال وہ چھریاں لے کر دوسرے دن انہوں نے اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا، جیسے کہ بھی آپ نے الفاظ ملاحظہ فرمائے، آپ پاؤز کر کے یا واپس جا کے مزید ذرا دھیان سے پڑھ لیجئے گا۔ دوسری بار انہوں نے پہلے والے دعوے سے بھی ہیوی دعویٰ کر ڈالا۔ تو
ان کے مریدوں نے انہی کے حکم کے مطابق ان کو چھریاں ماری، تو لیکن ان کو چھریوں کا اثر نہیں ہوا۔ اگر کوئی مرید ان کو ان کی ادھر وکھی میں چھری مارتا تھا تو وہ اس کی اپنی وکھی میں نقصان ہو جاتا تھا، تو ادھر گردن کے پاس مارتا تھا۔ اب چھری مارتا بستامی صاحب کو ہے، لیکن بستامی صاحب کو نہیں چھری لگتی، اور وہ مارنے والے کو ہی، یعنی جو جدھر مارتا ہے اس کو ہی لگ جاتی ہے۔ تو اب یہاں سے ہمارے بھائیوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ واقعتاً ہی وہ خدا بن جاتے تھے، یا ان کے اندر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ خدا نہ ہوتے یا ان کے اندر خدا نہ آتا تو وہ چھریاں ان کو لگ جانی تھی۔ تو لہذا وہ جسم سے پاک صاحب، مطلب کہ وہ جسم نہیں رکھتے۔ اگر اب یہی اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ان کی ایک کرامت ہے جی۔ ہم اپنے بھائیوں کا احترام کرتے ہیں کہ ان کے جو پیر ہیں ان کی وہ عقیدت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ابو یزید بستامی صاحب نام کی کوئی شخصیت یا کوئی شخص دنیا میں نہیں گزرا، تو یہ انہی کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا تھا۔ البدایہ والنہایہ میں ان کا تعارف اور علماء کرام کا ان کے بارے میں موقف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور ادھر ان کی وہ کرامت، ان کی کہہ لیں معجزہ، کرامت ہی زیادہ تر مشہور ہے۔ یہ کرامت کا ان کا تعارف بھی، حقیقی تعارف بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کی کرامت بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس نام کی کوئی شخصیت نہیں گزری، تو گزری ہیں جی، اور ایسے ہی گزری ہیں کہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ تو انشاءاللہ اب آنے والے وقتوں میں ایک ان سے بھی بڑی ایک شخصیت کا اور پیر کا تعارف اور کرامات لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم یا علی السلام۔